هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی اس وبائی بیماری سے حفاظت فرمائے. آئے دن ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، خاص طور پر ہماری ماؤں بہنوں کا جو طبقہ ہے ان کے کردار کو داغدار بنانا، یہ ایک عام سی بات بن کر رہ گئی ہے. لیکن شریعت کی نظر میں یہ کتنا سنگین جرم ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بلا شبہ وہ لوگ جو پاک دامن بولی بالی مومنہ عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، دنیا میں ان پر لعنت کی گئی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے مومنہ پاک دامن عفیفہ با کردار با اخلاق عورتوں پر تہمت لگانے والوں کے متعلق دو قسم کی وعیدیں بیان فرمائی، ایک دنیاوی اور دوسری اخروی. دنیا میں تو یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے گی، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار نازل ہو، اس کی تباہی و بربادی میں کوئی شک نہیں. دوسری جو وعید اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم سے تعبیر فرمایا. غور کیجئے، تصور کیجئے، جس عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عظیم سے تعبیر کر رہے ہوں، اس عذاب کا کیا عالم ہوگا، اللہ یہ کہ کوئی اس کے بعد توبہ کرے. مذکورہ آیت کریمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی. اگرچہ یہ آیت کریمہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی، لیکن حکماً یہ آیت کریمہ عام ہے. مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی کسی پر جھوٹی اور قبیح فعل کی تہمت لگاتا ہے تو وہ اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے. اسی طرح تہمت لگانے والا کوئی اجنبی ہو یا مرد ہو یا عورت ہو یا اس عورت کا کوئی رشتہ دار ہو، حتیٰ کہ اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو، تو یہ لوگ بھی اس زمرے میں آتے ہیں. مدینہ منورہ میں ایک مشہور امام گزرے ہیں، حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی. کون ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں؟ ان کے زمانے میں ایک نیک سیرت متقیہ عبادت گزار خاتون کا انتقال ہوا، اور اس عورت کی تجہیز و تکفین اور اسی طرح اس کو غسل دینے کے لیے ایک عورت کا انتخاب کیا گیا. جب وہ عورت اس کو غسل دینے کے لیے اندر چلی گئی تو اس کی زبان سے ایک جملہ جاری ہوا. اللہ جانے وہ جملہ اس نے جان بوجھ کر کہا یا بے اختیاری طور پر اس کی زبان سے نکلا. وہ جملہ یہ تھا، تو کتنی ہی مرتبہ برے فعل کی مرتکب ہوئی ہوگی. یہ کہنا ہی تھا. اس کا ہاتھ اس متوفیہ عورت کے جسم سے چپک گیا. اس نے بہت کوشش کی کہ ہاتھ اس سے ہٹانے کی، لیکن تمام کوششیں رائے گاں گئیں. باہر جو لوگ انتظار کر رہے تھے، جب انہوں نے اس عورت سے تاخیر کی وجہ پوچھی تو اس عورت نے پورا ماجرا بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا. تو کچھ لوگ علماء کے پاس چلے گئے اور علماء کے پاس پوری صورتحال بیان کر دی. تو علماء اس کا کوئی حل نہیں نکال پا رہے تھے. بعض علماء فرماتے تھے کہ عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور بعض فرماتے تھے کہ متوفیہ عورت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے جہاں پر اس عورت کا ہاتھ چپکا ہوا ہے. تو کسی نے جا کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ خبر پہنچا دی، اور تاکہ ان کے پاس اس کا کوئی حل نکل آئے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے اس بارے میں دریافت کیا جائے
کہ کہیں اس نے غسل دینے کے وقت اپنی زبان سے نازیبا الفاظ اس کے متعلق تو نہیں کہے. جب اس عورت سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اس عورت نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں میں نے اس طرح کہا ہے. جب یہ جواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کوڑے لگانے کا حکم صادر فرمایا. غرض اس عورت کو کوڑے لگائے گئے کیونکہ شریعت مطہرہ میں ایسے لوگوں کے لیے کوڑے لگانے کا حکم ہے جو دوسروں پر جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں. باہر کے روایت میں آتا ہے کہ جو ہی اس کے جسم پر آخری کوڑا لگا، ادھر اس کے جسم پر آخری کوڑا لگا اور ادھر اس کا ہاتھ اس متوفیہ عورت کے جسم سے چھوٹ گیا. محترم سامعین کرام، یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں کتنی احتیاط برتنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنی حفاظت میں رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.